پچھلی آیات کا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل پر کوہ طور لا کھڑا کیا گیا اور سختی سے ان سے وعدے لیے گئے کہ کتاب اللہ کو مضبوطی سے پکڑو۔ پاکستانیوں سے 71 میں مشرقی پاکستان کا ٹکڑا چھین کر سختی سے وعدے لیے گئے۔ ہم نے کہا کہ ہم تیرے دین کا قیام کریں گے، کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑیں گے۔ بنی اسرائیل بھی اپنے وعدے سے پھر گئے، ہم بھی اپنے وعدے کر کے بھول گئے۔ بنی اسرائیل کو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا، آپ کو سود سے منع کیا گیا۔ وہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے بلکہ باڑ لگا کر ہفتے کے دن اکٹھی کر لیتے تھے اور اتوار کو جا کر پکڑتے تھے۔ اللہ بھی خوش اور ہم بھی خوش۔ وہ سمجھتے تھے اللہ نہیں دیکھ رہا۔ ہم نے فتوے نکالے حلال منافع کے نام پر، اسلامک بینکنگ کے نام پر۔ ہم نے بھی کہا کہ اللہ بھی خوش، ہم بھی خوش۔ وہ ذلیل بندر بن گئے، ہم پوری دنیا میں ذلیل بھیک مانگنے والے بن گئے۔ بنی اسرائیل ایک مشکل میں پھنس گئی، ایک بے گناہ شخص پر قتل کا الزام لگ گیا۔ ادھر پاکستانی عوام مہنگائی، غربت کے عذابوں میں پھنستی ہے کئی دہائیوں سے۔ ان کو گائے ذبح کرنے کا حکم ملتا ہے، آپ کو شرک ختم کرنے کا حکم ملتا ہے تاکہ دونوں قوموں پر اللہ کی مدد آ سکے۔ وہ قوم بجائے عمل کرنے کے جس پر حکم دیا گیا ہے، الٹا سوال کرتی ہے کہ تم ہم سے مذاق کر رہے ہو۔ کون سی گائے؟ رنگ کیسا ہو؟ اتنی نشانیوں کے ساتھ تو بہت ساری گائے ہیں، کوئی خاص نشانی بتاؤ۔ اپنی جہالت کے سبب سوال پر سوال کر کر کے خود پر ظلم کیا۔ آپ کو آپ کی مہنگائی اور غربت سے نکالنے کے لیے کہا گیا کہ جب گھروں سے تصویریں اور شرک ختم کریں تو بجائے عمل کرنے کے جہالت کے سبب الٹا سوال کیا، تم کون ہو؟ جب خوابوں کے ذریعے 300 سے زیادہ گواہیاں اللہ تعالیٰ آسمانوں سے اتارتے ہیں تو پھر سوال کرتے ہیں کہ اچھا تو رمضان میں 2 گرہن کہاں ہیں؟ منا کی گھاٹی خون سے بہنے لگے، بادشاہ کی موت ہوگی، بیدا کے مقام پر زمین دھنسے گی، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان بیعت کریں گے، وہ سب نشانیاں کہاں ہیں؟ بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم جب تک اللہ کو اپنے سامنے واضح نہ دیکھ لیں تب تک ہم تم پر ایمان نہ لائیں گے۔ آپ نے کہا جب تک ہم مہدی کی یہ تمام نشانیاں کھلی واضح نہ دیکھ لیں تب تک ہم تمہیں مہدی نہیں مانیں گے۔ واضح رہے کہ 300 سے زائد گواہیاں پوری دنیا سے اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے خود اعلان کیا ہے کہ یہ مہدی ہیں، اور محمد قاسم بن عبد الکریم تاحال اس بات سے انکاری ہیں۔ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بات اتنی ہی تھی کہ شرک اور اس کی اقسام سے بچو تاکہ اللہ کی مدد آئے۔ اگر امت اس بات کو بغیر چوں چرا کی مان لیتی تو واقعی اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا اس امت پر، لیکن آپ نے یہ ثابت کیا کہ اگر بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی تو ہم ان سے آگے بڑھیں گے پیروی میں، ہم 73 فرقوں میں بٹیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوابوں میں امت کو پکارتے رہے، امتی امتی، میری امت میری امت۔ علماء نے کہا ان کا چہرہ واضح دیکھا ہو تو خواب تسلیم کیا جائے گا۔ جب واضح چہرے کے ساتھ لوگ خواب لے کر آئے، انہی علماء نے کہا کہ ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تصویر موجود نہیں ہے، لہٰذا ہم پہچان نہیں سکیں گے کہ وہ واقعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ 1400 سالوں میں کب نہیں امت کو جگانے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس بات کی ایک گواہ تو میں خود خاکسار ہوں۔ میں 8 برس کی تھی جب میرے والد کے ہاتھ سے تحریر شدہ ایک فوٹو کاپی پیپر آیا۔ اس میں لکھا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہاتھ میں 2 بار میری خواب میں آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکلیف میں ہیں اور امت کو شرک سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور اس شخص کو حکم تھا کہ وہ یہ پیغام عام لوگوں تک پہنچائے۔ والد صاحب نے مولوی صاحب کو رازداری میں گھر بلایا اور پیپر ان کے سامنے رکھا۔ جب مولوی صاحب نے تحریر پڑھی تو انہوں نے بھی یہی کہا جو آج کے علماء کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ خواب صرف دیکھنے والے کے لیے حجت ہے، باقی تمام امت کے لیے نہیں ہے، لہٰذا اس میں آپ کے لیے یا میرے لیے کوئی حکم نہیں ہے۔ اسی بات کہہ کر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میرے والد آپ دیدہ ہو گئے اور کہا کہ میں تو اپنی تئیں اس پر عمل کروں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ واقعہ اللہ نے 8 سال کی بچی کے ذہن میں نقش کر کے آج 27 سال بعد اس کو گواہ بنا کر کھڑا کیا ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ۔ اے مسلمانوں، کیا تمہاری خواہش ہے، کیا تم طمع کرتے ہو کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں؟ حالانکہ ان میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام اللہ کو سنتے ہیں، ثم یحرفونہ، پھر اس میں
تحریف پیدا کرتے ہیں، ڈسٹورشن پیدا کرتے ہیں، معنی بدلتے ہیں، من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون، اس کے بعد کہ وہ علم رکھتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں اور وہ جانتے ہیں۔ اس زمانے میں یہود، تورات اور زبور کے عالم جب آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے اوپر نشانیاں واضح ہو گئیں، وہ جانتے بوجھتے اس میں تحریف کر دیتے تھے، یعنی لفظ وہی ہوتے تھے، معنی اپنے پاس سے بنا لیتے تھے، جس سے آسان بات کو سمجھنا مشکل ہو جاتا تھا۔ آج محمد قاسم بن عبد الکریم میں مہدی کے حلیے کی تمام نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی کہتے ہیں داڑھی کہاں ہے، حالانکہ کہیں داڑھی کا ذکر نہیں ہے۔ یشبہہ فی الخلق ولا یشبہہ فی الخلق، کھلا لکھا ہوا ہے کہ سیرت میں آپ سے مشابہ ہوگا، شکل میں مشابہ نہ ہوگا، لفظ وہی ہے، معنی بدل ڈالے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، آپ کی ہر بات درست ہے، ہم مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، جب آپس میں ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ، کیا تم ان سے، مسلمانوں سے وہ باتیں پہنچاتے ہو، وہ باتیں پوچھتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھائی ہیں؟ کیا جانتے نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ان پر حجت تمام ہو جائے گی؟ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ وہ آپس میں ایک دوسرے کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں کہ تم مسلمانوں تک یہ باتیں کیوں پہنچا رہے ہو، یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہودیوں کا بغض اللہ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح کر دیا کہ ظاہری طور پر لگتا ہے کہ وہ تسلیم کر چکے، لیکن جب آپس میں ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو منع کرتے ہیں کہ حق بات تم کیوں ان سے پوچھتے ہو۔ اس طرح تو مسلمانوں کو پتہ چل جائے گا کہ تورات میں یہ باتیں پہلے سے موجود تھیں اور ان پر حجت تمام ہو جائے گی، وہ اپنے ایمان میں اور بڑھ جائیں گے، مضبوط ہو جائیں گے۔ یہی حال آج کے علماء کا ہے، اصل باتیں چھپا کر، توڑ مروڑ کر مہدی کے، مہدویت کے معنی ہی بدل ڈالے ہیں۔ احادیث میں کہیں خروج کا ذکر ہے، کہیں ظہور کا ذکر ہے، خروج کو بھی ظہور کا نام دیتے ہیں، ظہور کو بھی ظہور کا نام دیتے ہیں۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدہ اور ظاہر تمام باتوں کو جانتا ہے۔ ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانیہ وانہم الا یظنون، اور ان میں سے بعض ان پڑھ ایسے ہیں جو کتاب کو صرف ظاہری الفاظ ہی جانتے ہیں اور صرف گمان اور اٹکل پر ہی ہیں۔ اس آیت کو جتنا ڈوب کر پڑھیں اتنا ہی مزہ دیتی ہے، جتنا اس آیت میں غور و فکر کریں اتنا ہی مزہ دیتی ہے۔ یہود میں بظاہر زبور، انجیل، تورات، ہر کتاب کو جہاں سے چاہو سن لو، ایون آیتوں کے حوالے جات، کس صفحے پر کون سی بات ہے، سب کچھ وہ عالم جانتے تھے۔ پھر بھی قرآن انہیں کہہ رہا ہے اور ان میں ایسے ان پڑھ ہیں کہ کتاب کو جانتے ہیں سوائے ظاہری الفاظ کے جس پر وہ گمان اور اٹکل پر ہیں۔ آج ازہر شریف کی ڈگری موجود ہے، جامعۃ الازہر، جس کی ڈگری پوری دنیا میں مانی جاتی ہے، مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کر آئے ہیں۔ قرآن کی کتنے حروف ہیں، کون سا لفظ کتنی بار آیا ہے، حدیث کے ریفرنسز نمبر ازبر ہیں، حدیث کے معنی کیا ہیں، لمبی لمبی تشریحات ہیں۔ پھر بھی قرآن تو ان سب کو اعلانیہ طور پر کہہ رہا ہے تم سب امیون ہو، ان پڑھ ہو، علم تمہارے لفظوں میں ہے، دل میں اترا ہی نہیں۔ یہاں میں اکثر ایک بات کوٹ کرتی ہوں کہ اگر عالم کا مطلب جاننے والا ہے تو جو آپ کی اے آئی مشینز ہیں ان علماء سے زیادہ جانتی ہیں، اس کو پیشوا مان لیں۔ آیات کا ریفرنس بتانے میں یہ انسانوں سے بھی زیادہ تیز ہیں، یہ انسانوں سے زیادہ علم رکھتی ہیں۔ اور اگر عالم کا مطلب یہ ہے کہ پہلے خود عمل کرے، خود پریکٹس کرے، پھر دوسروں کو علم دے، تو اللہ کی قسم آپ کو ایسا عالم کم ہی ملے گا جو خود چٹائیوں پر سوتا ہو اور پھر حکم دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ چٹائی پر سونا، جو خود سادہ لباس پہنے پہلے اور پھر کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادہ لباس پہنتے تھے، جو خود 3 مہینے بھوکا رہے، گھر میں چولہا نہ جلے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بتائے کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینے 3 چاند 3 کروڑ گزر جاتے تھے، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، 2 چیزوں پر گزارا ہوتا تھا، 2 کالی چیزوں پر، ایک پانی اور ایک کھجور۔ کھجور کا تو رنگ ہی کالا ہوتا ہے،
مٹی کے برتن میں جب پانی کو ڈالا جاتا ہے تو برتن کا رنگ گہرا ہو جاتا ہے. اس گہرے رنگ کو کالے رنگ سے تشبیہ دی ہوئی ہے. 2 کالی چیزوں پر گزارا ہوتا تھا. یہ امہات المومنین کے الفاظ ہیں. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ. تو بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب سے کمایا. ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ. پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. تاکہ اس کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالیں, منافع حاصل کریں. فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ. تو ہلاکت ہے ان کے لیے جن کے ہاتھوں نے یہ سب لکھا. وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. اور ویل ہے اور ہلاکت ہے ان کے لیے جنہوں نے کمایا اپنی طرف سے فرقہ وارانہ تشریحات و تحریفات کو اللہ کی کتاب سے منسوب کرتے ہیں تاکہ تھوڑی قیمت پر اس کو بیچ ڈالیں. ویل ہے ان کے لیے جن کے ہاتھوں نے لکھا, ان کے لیے ویل ہے, ہلاکت ہے, اور ویل ہے ان کے لیے جو انہوں نے کمایا. بہت جلد اب قیمت چکانے کا وقت آ رہا ہے. جو دین کے نام پر تم نے بڑی بڑی گاڑیاں, بینک بیلنس, ہاؤسنگ سوسائٹیز میں اپنے گھر رکھے ہوئے ہیں, اب بہت جلد تم سب کا کاروبار بند ہونے والا ہے. کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس دین کی قیادت فرما رہے ہیں اویس نصیر کے ذریعے. کسی کو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے تو ویل اینڈ گڈ, اور اگر نہیں آتی تو اللہ کافی ہے اس کو سمجھانے کے لیے, کیونکہ تم لوگ ہو ہی نہیں سمجھنے والے. یہ میں نہیں کہہ رہی, یہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں. وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً. اور وہ کہتے ہیں کہ ہرگز نہ چھوئے گی آگ مگر چند دن گنتی کے. بنی اسرائیل, پیغمبروں کی اولاد, خود کو اللہ کے بیٹے کہنے والے, نحن ابناء اللہ, خوش فہمی میں, تکبر میں, شیخی میں کہتے ہیں کہ آگ ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی سوائے گنتی کے چند دن کے. آج آپ کہتے ہیں کہ ہم کلمہ گو ہیں, ہم پر جہنم کی آگ حرام ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے. بے شک کلمے کا مطلب نہ آتا ہو, بے شک کلمہ پڑھ کے پیسے کو خدا پکڑ لیا ہو, بے شک کلمہ گو ہو کر شرک کی انتہا کو پہنچ چکے ہوں, بے شک کلمہ گو ہو کر منافق بن چکے ہوں. کیسی مماثلت پکڑی ہے ہم نے بنی اسرائیل کے ساتھ. اب بس یہ کہنا باقی ہے کہ آؤ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں. اب ہم سب بھائی بھائی بن چکے ہیں, بلکہ سعودی عرب نے تو ایسا کر بھی دیا ہے. آپ نے ذرا کھلم کھلا نہیں کیا, اندر اندر سے آپ بھی یہی سوچ رہے ہیں. تو قرآن تم سب سے کہہ رہا ہے, ان سے کہو کیا تمہارے پاس اللہ کا کوئی پروانہ ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرے گا, بلکہ ہرگز نہیں. تم تو اللہ کے ذمے وہ باتیں لگاتے ہو جنہیں تم جانتے ہی نہیں. بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون. یقیناً جس نے برے کام کیے اور ان کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور وہ لوگ جنہوں نے نیک عمل کیے اور ایمان لائے, اولئک اصحاب الجنہ, وہی لوگ ہیں جنتی, ہم فیہا خالدون, جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. بنی اسرائیل, جب ہم نے تم سے وعدہ لیا, لا تعبدون الا اللہ, نہیں عبادت کرو گے سوائے اللہ کی, نہیں عبادت کرو گے اپنی خواہشات کی, نہیں عبادت کرو گے اپنے پیسے کی, نہیں عبادت کرو گے اپنی شہرت کی, عہدے داروں کی, صرف ایک اللہ کی عبادت کرو گے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرو گے, حسن سلوک کرو گے. آج کون کرتا ہے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک؟ فلموں ڈراموں سے جو ایک مینٹل پروگرامنگ ڈیولپ ہوئی ہے اسی کو لے کر اپنے نایاب رشتوں پر اپلائی کر رہے ہیں. بیویوں کی محبت نے اس قدر اندھا کر دیا ہے کہ والدین کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں. جن کو ایک بار پیار سے دیکھیں تو ایک حج کا ثواب ہے. معذرت چاہتی ہوں, میں سب کو ایسا نہیں کہہ رہی. جو ایک ٹرینڈ چلا ہوا ہے ہمارے معاشرے میں, یہ اس کی بات ہو رہی ہے. کچھ تو ایسے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ایک مٹی کے بت کو خوش کرنے کے لیے والدین کو ڈانٹنا پڑے, ذلیل کرنا پڑے تو ڈانٹ دیتے ہیں. یہ کھلم کھلا شرک ہے. ایک انسان کی محبت آپ کو اللہ کے احکام پر عمل کرنے سے روک دے. آپ نے اس انسان کو اللہ کی محبت میں برابر کر دیا. وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ.
اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کہنا۔ جب یہ وعدوں کی بات ہو رہی ہے تو اس میں ایک بہت اہم وعدہ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور قائم کرو گے نماز اور زکوٰۃ ادا کرو گے۔ جب آپ نے اس ملک کو حاصل کرنا تھا تو آپ نے بھی یہی وعدے کیے تھے، یا اللہ تیرے دین کو قائم کریں گے، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، مدینہ ثانی بنائیں گے۔ کہاں گئے وہ وعدے؟ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون، اس کے بعد تم پھر گئے سوائے تھوڑے سے لوگوں کے، اور تم لوگوں نے منہ پھیر لیا، منہ موڑ لیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور جب ہم نے پکڑا تم سے وعدہ، جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ لا تسفکون دماءکم، نہیں بہاؤ گے تم اپنا خون، مسلمانوں کا خون، جو تمہاری جماعت ہے، تمہارے بھائی ہیں، ان کا خون نہیں بہاؤ گے۔ ولا تخرجون انفسکم، اور نہ ہی آپس میں ایک دوسرے کو جلا وطن کرو گے، اپنے گھروں سے نکالو گے۔ ثم اقررتم، اس کے بعد تم نے وعدہ کیا اور تم گواہ تھے۔ ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس میں ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا، بالاسم والعدوان، گناہ اور زیادتی کے کاموں کے ساتھ۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر وہ قیدی بنا کر لائے جاتے تو فَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، تم نے ان کے فدیے دیے حالانکہ ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا۔ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم بعض باتوں پر عمل کرتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو؟ ادھر اپنا بھی احوال سن لیں۔ جب تم لوگوں کو زمین دی گئی، ایک ریاست دی گئی جس پر اسلامی نظام قائم کرنا تھا، تو تم نے آپس میں نفاق پکڑ لیا، کوئی بھٹو کے ساتھ کھڑا ہو گیا، کوئی ریاست کے ساتھ کھڑا ہو گیا، کوئی تحریک انصاف کے ساتھ کھڑا ہو گیا، کوئی نون لیگ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس تفرقے میں تم نے آپس میں ایک دوسرے کی بے گناہ ناحق جانیں لی۔ یہ تو تمہارے اندرونی معاملات ہیں۔ جب کشمیر کی بات کی جاتی ہے تو وہ ایک متنازع علاقہ ہے، اس لیے ان مسلمانوں پر جب ظلم ہوتا ہے تو اس ظلم کے خلاف جہاد کرنا تم پر فرض ہے۔ بے شک افغانستان کے مسلمانوں کے خلاف اپنی زمین پر اڈے فراہم کر دیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم بعض باتوں پر ایمان لاتے ہو، جہاد کرنے کو لازم پکڑ لیتے ہو، لیکن جب اپنے بعض مسلمانوں پر لازم پکڑ لیتے ہو اور بعض مسلمان بھائیوں کے لیے اپنے اڈے فراہم کر دیتے ہو، اور جب وہ مہاجر بن کر آئے تو تم نے ان کے لیے ایڈ وصول کی، اور ایڈ ختم ہو گئی تو تم نے ان پر زمین تنگ کر دی۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا، تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو کہ دنیا میں رسوائی ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ غافل جو تم کرتے ہو۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے۔ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، ان کے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے نہ ان کی مدد کی جائے گی۔